أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اے لوگو اپنی پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا. وبث فيه منهما رجالا كثيرا ونساء، ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں پھیلائی. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو. قرابت سے بھی ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں. یہ سورہ نساء ہے اور عام طور پہ اس میں اصلاح معاشرہ کہ جب اکٹھے رہتے ہوں تو پھر اس میں کن چیزوں کی رعایت رکھی جائے کہ معاشرہ صحیح رہے اور اس میں خیر رہے، نفع رہے، لوگوں کے لیے اس میں راحت رہے. تو اصلاح معاشرے کے متعلق اس صورت میں ہدایات فرمائی ہیں. اور اصلاح معاشرے کے لیے جو سب سے پہلے چیز ہوتی ہے، جو اصول ہوتا ہے، جو آدمی کو اصلاح پہ کھڑا کرتا ہے، وہ اللہ کا خوف. جس معاشرے سے خوف خدا نہ رہے وہ معاشرہ کبھی درست نہیں ہو سکتا. لیکن آج عقلیں ٹھکانے پہ نہیں رہی. اقتدار سے لے کر ہمارے سارا نظام ایسا چلتا ہے کہ کسی طرح انسان کو بے راہ روی پہ ڈالا جائے اور اس کے اندر سے خوف خدا ختم کیا جائے اور کس طرح اسے بے دین بنایا جائے اور اسے کس طرح اس کے اندر سے اللہ کا لحاظ، اللہ کی عظمت، کس طرح یہ بیج اس کے اندر سے ختم ہو اور پھر ہم امید رکھیں کہ وہاں جرائم نہ ہو، وہاں نفاق نہ ہو، وہاں معاشرتی برائیاں نہ ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بنیاد ہی جب معاشرے میں نہ رہی جس پر اصلاح معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، پھر معاشرہ کیسے صحیح ہو سکتا؟ تو اصلاح معاشرے کی جو چیز سب سے بنیادی ہے وہ اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتا. اس لیے کہ ایک جگہ پر قانون کی رسائی بھی نہیں ہوتی، وہاں کیمرے کی نظر بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آدمی دوسرے کی حق تلفی نہ کرے اور دوسرے کا حق پامال نہ کرے. یہ جو چیز ہے یہ اللہ کے خوف کے بغیر ممکن نہیں. اللہ کا ڈر ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور وہ ذات بڑی قدرت والی ہے، پکڑتی ہے، انتقام لیتی ہے، پھر تماشا بنتا ہے، تماشا بنتا ہے. تو یہ جو ایک خوف ہے یہ بنیاد ہے اصلاح معاشرے کی. تو فرمایا سب سے پہلے جو تلقین فرمائی تم اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. پہلے اللہ نے حضرت آدم کا مٹی سے پتلا بنایا اور پھر اس میں روح ڈالی. پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. جو معروف طریقہ ہے پیدائش کا اس سے ہٹ کر اللہ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا. پھر ان دونوں سے اللہ رب العزت نے نسل انسانی میں اضافہ فرمایا. نسل انسانی کا سلسلہ جاری ہوا، گھر بنے، خاندان بنے، نظام انسانیت بنا.
پھر اس سے سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ تو فرمایا کہ تم تو ایک ہی آدم کی اولاد ہو، اب جب تم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو تو اس بات کی رعایت رکھنا کہ جیسے تم اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو، برتاؤ کرتے ہو، یہی جذبات تمہارے دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے بھی ہو۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس آدمی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہے، وہ کہ اس وقت تک صحت مند ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کے ساتھ خیر اور بھلائی اور ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے، اپنے لیے چاہتا ہے۔ فرمایا یہی ایمان کی شان ہے کہ دوسرے کے لیے بھی اس کا برتاؤ ایسا ہی ہو۔ یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی عزت کرے، میری عزت اور احترام کا لحاظ رکھے، میری جان مال محفوظ ہو، دوسرا آدمی میرے ساتھ خیر خواہی، بھلائی، احترام کا سلوک کرے۔ فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ بھی پھر اس کی رعایت رکھے، تب معاشرہ اچھا ہوتا ہے۔ جب سوسائٹی صحت مند ہوتی ہے تب اس معاشرے سے ہر ایک کو دوسرے سے راحت ملتی ہے۔ لیکن کسی معاشرے میں خود غرضی آ جائے، خود غرضی آ جائے کہ بس میرا بھلا ہو، چاہے دوسرے کی جان ہی کیوں نہ نکلے، چاہے دوسرے کی عزت خاک ہی میں کیوں نہ جائے، تو اس سے تو معاشرہ کانٹے دار بنتا ہے، پھر ہر ایک کو دوسرے سے تکلیف ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ تو اصلاح معاشرے میں فرمایا کہ جس طرح تم اپنے سکے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، لیکن اب تو وہاں بھی یہ سلوک نہ رہا، اب وہاں بھی اچھا برتاؤ نہ رہا۔ یہاں تو فرمایا کہ عمومی انسانوں کے اندر بھی تمہارا معاملہ، تمہارا رویہ، تمہارا سلوک ایسا ہو کہ تم ایک باپ کی اولاد، وہ جو تمہارے سکے بھائیوں میں تمہارے جذبات ہوتے ہیں، دوسرے انسانوں کے لیے بھی تمہارے وہی جذبات ہوں، تب اس معاشرے سے ایک دوسرے کو راحت ملے گی، تب وہ معاشرہ صحت مند معاشرہ کہلائے گا۔ اللہ سے دو۔ اور پھر خاص طور پہ فرمایا رشتہ داری، ایک عمومی طور پہ ہدایت فرمائی کہ سارے انسانوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہو۔ پھر خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ جب تمہارا کہیں کام رکتا ہے، رکاوٹ آتی ہے، تم کہتے ہو اللہ کا واسطہ ہے ایسا نہ کرو، اللہ کا واسطہ ہے ایسا نہ کرو۔ تو جس اللہ کا واسطہ تم اپنے معاملات میں دیتے ہو اسی اللہ سے ڈرو رشتہ داری کے معاملات میں بھی، رشتہ داری کے معاملے کے اندر بھی اسی ذات کا خیال رکھا کرو، قطع تعلق نہ کرو، رشتہ داری کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس مجمع میں کوئی قطع رحم کرنے والا ہو اس کی نحوست اتنی ہے کہ وہ پورا مجمع اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ فرمایا قطع تعلق رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو رشتہ داری ختم کر رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی برکتیں بتائیں کہ جو رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کے عمر میں اس نیکی کی بدولت برکتیں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ اس نیکی کی یہ تاثیر ہے، اس نیکی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دیتے ہیں۔ پھر رشتہ داری میں، قریب کی رشتہ داری، دور کی رشتہ داری، سب سے بڑا رشتہ ماں باپ ہوتے ہیں، جہاں رشتہ داری بلا واسطہ ہے، کوئی واسطہ نہیں، ماں باپ ہے۔ پھر رشتہ داری بالواسطہ، بہن بھائی، اس میں باپ کا واسطہ ہے۔ پھر دادا ہے، وہاں واسطہ ہے، والد واسطہ ہے۔ ایسی ہی نانی ہے، وہاں واسطہ ہے، والدہ ہے۔ خالہ ہے، اس میں واسطہ ہے، والدہ ہے۔ تو بلا واسطہ سب سے بڑی رشتہ داری ہے وہ والدین ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ برتاؤ۔ پھر سب سے قریب تعلق واسطے کے لحاظ سے وہ بہن بھائی ہیں۔ تو یوں رشتہ داری قریب کی، اور پھر اس کے بعد کی، اور پھر اس کے بعد کی، تو اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی ہے۔ اگر معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ حسن سلوک نہ رہے، رشتوں میں، خاندانوں میں، گھروں میں، ملنے جلنے والوں سے، تو بتائیے نا، وہ معاشرہ مصیبت بن جاتا، وہ معاشرہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا۔ تو اصلاح معاشرے کے لیے کہ سوسائٹی اور معاشرہ ہمیشہ صحت مند رہے، وہ تبھی ممکن ہے جب اللہ کے خوف کے ساتھ ایک دوسرے کی رعایت رکھی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان اور خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، پھر معاشرہ صحت مند ہو، وہ معاشرہ صحت مند ہو۔ سوسائٹی وہ نہیں ترقی کر رہی ہوتی جس کی عمارتیں بہت بلند و بالا، جس کے بازاروں میں سامان بہت بڑھیا ہو، جہاں کی جسے کہیں کہ ساز و سامان کے نقشے بہت بڑھیا ہوں، وہ سوسائٹی ترقی یافتہ نہیں ہوتی۔ وہاں پتھر نے ترقی کی ہوتی ہے، لوہے نے ترقی کی ہوتی ہے، لکڑی نے ترقی کی ہوتی ہے، مادی چیزوں نے ترقی کی ہوتی ہے۔ انسانی سوسائٹی اس وقت ترقی کیا کرتی ہے جب اس کے اندر حسن سلوک ہو، جب وہ انسان کے ساتھ برتاؤ اچھا کرتا ہو، جو اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہو، جب اس کے اخلاق و کردار اچھا ہو، وہ انسانی سوسائٹی ترقی یافتہ کہلاتی ہے۔ تو لوگوں سے مل کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ بلند و بالا عمارتیں نہ دیکھیں، مل کے دیکھیں، معاملہ کر کے دیکھیں، لین دین کر کے دیکھیں، اٹھ بیٹھ کے ان کی زندگی گزاریں تو اندازہ ہوگا کہ پستی میں جا رہے ہیں یا ترقی ہو رہی ہے۔ تو حسن معاشرے اور سوسائٹی کے لیے اور اچھی تعمیری معاشرے کے لیے اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے، اور رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام احوال کی اطلاع ہے، جزا اور سزا کا فیصلہ اس کے ہاں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔